اس کے لیے ہم ایک عالم دین کو ہی تیار کریں گے. تو اس کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک عالم دین کے پاس ہی ہوتی ہے. لیکن اس عالم دین کو 6 مہینے کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے رہنا پڑے گا. نا ڈیلی ان سے ملنا پڑے گا, وہ آپس میں سیٹل کر لیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں, یہاں سب بالغ بیٹھے, کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. Every 4th day I get a report such and such Muslim girl is married a non-Muslim guy. کیونکہ ہمارے ماں باپ والدین کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بچیاں جب 12 سال کی ہو جاتی ہیں تو ان کے جسم میں کیا ہارمونل چینجز آتے ہیں. یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ قدرت کی طرف سے خواہشات کا آنا, کھانا خوراک کھانا, اور آج بےہودگی اور بے حیائی زیادہ ہے اس لیے شیطان زیادہ غالب ہو جاتا ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جن گھروں میں بچیاں ہیں ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے گھر میں بچیوں کو کس طرح کاؤنسل کریں گے. اس کے لیے ہم کو تنظیم سے ہوگا, ایک سینٹر کی ضرورت ہے کہ آپ کے بچے اگر ایروگینٹ ہو گئے, یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, یہ ہم ہی اکٹھا ہوئے ہیں. اگر آپ لوگ نیوز پیپر پڑھتے ہیں, صرف 3 دن پرانی نیوز بتا رہا ہوں میں, جس نے بھی نیوز پیپر پڑھا ہے. ناسا نے ایک ریسرچ کمیٹی بنائی ہے, ناسا جو امریکہ کی اسپیس ایجنسی, اس لیے کہ اگر مستقبل میں فیوچر میں ارتھ پہ ایسٹرائڈ آتے ہیں تو اگر زمین پر ایسٹرائڈ آئیں گے تو پوری زمین تباہ ہو جائے گی. تو اس ایسٹرائڈ کو آسمان میں کیسے روکا جائے, اس کے لیے امریکہ کے ناسا نے ایجنسی بنائی ہے. یعنی جو بھی غور اور فکر کر رہا ہے وہ فیوچر پلاننگ کرتا ہے, اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عقل اور شعور دیا ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں تاریخ الکبیر میں, عالم وہ ہے جو فتنے کے ظاہر ہونے سے پہلے فتنے کو پہچان لے. بے شک. یہاں تو ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں, ہم لوگ علماء نہیں لیکن ان کے ساتھ رہنے کے آدھے اسٹوڈنٹ بن گئے ہم لوگ. تو ہم لوگوں میں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارے سماج, ہماری کمیونٹی پہ فیوچر میں پرابلم ہوگا, ہم اس کو پہلے جانیں, ہم اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, تب اس کا ہم سولوشن ڈھونڈیں گے. ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے کہ اس سمے ہمارے جماعت, ہمارے قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو لڑکیوں کے لیے کاؤنسلنگ کی بہت سخت ضرورت ہے. میں اس چیز کو بہت زیادہ ایلابوریٹ نہیں کروں گا, آپ سب جانتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر 2 تنظیم چل رہی ہے جہاں میں کام کر رہے ہیں. اور اس کی ضرورت کیوں ہے کہ میں ایک عیسائی ادارے کے ایڈوائزری بورڈ میں, عیسائیوں نے مجھے اپنے ایڈوائزری بورڈ میں رکھا, میں وہاں گیا, بات ہونے لگی تو میں دیکھا ان کے یہاں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں دیکھ کے میں دنگ رہ گیا. وہ کیا ٹریننگ دے رہے ہیں, بولتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں سیلاب آ گیا, فلڈ یا زلزلہ آ گیا, یا کہیں حادثہ ہو گیا, یا جنگ لڑائی ہو گئی, فسادات ہو گئے, اب آپ کو جا کر وہاں سروے کرنا ہے. تو سروے میں کیا کیا کوشچن پوچھنا ہے یہ آپ کو کبھی معلوم ہی نہیں ہے. یہ صرف وہ جانتا ہے جس نے BSc جرنلزم کیا ہے. لیکن اگر ہم اپنے نارمل بچوں کو جو اسکول میں کالج میں بتا دیں کہ آپ کسی بھی افیکٹڈ ایریا میں جائے گا, اٹ از رائٹ ہٹ اور فلڈ ہٹ اور اٹ از افیکٹڈ بائی ارتھکویک, you go to any area, if you want to ask question, what are the questions for the survey, یہ ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ ہم کو کوئی پالیسی بنانی ہے, ہمارے پاس ہونا چاہیے نا اس علاقے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کا سورس آف انکم کیا ہے. اگر بیڑی کے پتے بناتے ہیں تو ان کے لوگوں کو پھیپھڑے کی بیماری کتنی ہوئی ہے. میں جسٹ ایگزامپل, کروڈ ایگزامپل دے رہا ہوں. فسادات اگر ہوئے مختلف مذاہب میں تو کون سے بزنس کو سب سے زیادہ اثر پڑا ہے؟ لوہے کے, ٹائر کے, کپڑے کو. اس طرح ہم کو اپنے بچوں کو سروے کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں, کوشچنز کیسے بنائے جاتے ہیں, سامنے والے سے کوشچنز کیسے پوچھے جاتے ہیں, یہ سروے کنڈکٹ کرنا سکھانا پڑے گا. اس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ ہے, آپ جن کو سکھا رہے ہیں وہ گریجویٹ ہونے چاہیے. بلو گریجویٹ ہی نہیں سیکھ سکتے ہیں, ان کے لیے آپ دوسرا کام دے سکتے ہیں, لیکن یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس منیمم گریجویشن کی کوالیفیکیشن ہو. اس میں بھی ہم بہت کمزور ہیں, اسی کی وجہ سے ہماری بہت ساری بات میڈیا میں نہیں آ پاتی ہے. اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ, ٹھیک ہے صاحب آپ نے سروے اکٹھا کر لیا, ڈیٹا اکٹھا کر لیا, اس کا کیا کریں گے؟ اچھا آپ تو ڈالنا نہیں ہے,
نیکسٹ اسٹیپ ویئر ٹو رپورٹ. آپ اس سروے کو کون کون سے یونائٹڈ نیشنز سیکت راشٹر سنگھ بین الاقوامی متحدہ کے کون کون سے ونگ کو ڈپارٹمنٹ کو آپ اس سروے بھیج رہے ہیں, دنیا میں کون کون سے ادارے اور تنظیم انسانی حقوق ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ ان کو بتا رہے ہیں. یہ آپ کو آپ کے لیے اس کے لیے. پھر اگین اگر کوئی یہ سوچے کہ میں سارے کام کر لوں گا, نہیں, دس از ویئر یور ٹریننگ ول کم انٹو پکچر. The capacity building is specific to a field. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میری صلاحیت, میرا انٹرسٹ کہاں ہے, پھر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا. آپ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی, آئی ایم ڈیلنگ وتھ ہیومن رائٹ ایشوز. ہیومن رائٹس کوئی کسی بھی دھرم کا, جاتی کا ہو, کسی کا بھی ہو, یا کوئی ملحد ہو, اگر اس کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اٹ ہیز ٹو بی ریپورٹڈ. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ونگ نہیں ہے. میں انڈیا لیول کی بات کر رہا ہوں, میں ناگپور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے اور الحمدللہ یہاں کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں بنا ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں, جو انڈیا میں کہیں نہیں ہو پا رہے. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے, آمین. وہ حضور کی حدیث ہے نا, wisdom is the lost property of a believer, he should get it from wherever he can. حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے, اس کو جہاں سے ملے لے لینا چاہیے. تو اگر اس ادارے, اس تنظیم سے کچھ اچھی بات ہو رہی ہے, ہم کو لے لینی چاہیے اور دوسری جگہ جا کر ہم کو بتانا چاہیے. تو ہم کو ایسے بچوں کی, ایسے ٹیلنٹڈ لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا who know where to report. ہمارے پاس مواد بہت ہے, لیکن اس مواد کا استعمال کیا کریں گے یہ بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا. تو مواد اکٹھا کرنے کے بعد ان بچوں کو یہ بھی ٹریننگ دینی ہے, آپ یہاں پر جائیے, یہاں پر جائیے. ایک ایشو جس پہ بہت زیادہ لوگوں کو ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ ہو, لیکن مجھے لگتا ہے جو آج ضروری ہے, صبح آج اسی کے تحت ایک پروگرام بھی ہوا بوتلی شریف میں, انوائرمنٹ ایشو. یوزلی ایک ایسا میسج دنیا کو جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے اس دنیا میں جو آلودگی, پولیوشن بڑھ رہا ہے, اس کو لے کے مسلمان بے فکر, ان کو کوئی توجہ ہی نہیں ہے. ایک ایسا میسج ہے, جبکہ ہمارے مذہب میں جتنی زیادہ تعلیم ہے, شاید اتنی زیادہ تعلیم واضح کسی مذہب میں نہیں ہے. پانی کو بچانے کے لیے, جانوروں کے حقوق, پیڑ پودوں کو نہ کاٹنے کے لیے, کیونکہ میں اس سے بہت ہائی لیول تک جڑا ہوں اس کام سے. آج یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ گولز جو ہے 2030 کے جو یونائٹڈ نیشنز نے گول بنایا, اس میں سب سے پہلا یہی ہے کہ اس زمین کو مستقبل کے لیے محفوظ بنانا. ہم اس کے لیے سال میں ایک پروگرام کریں, ایک پروگرام, لوگوں کو بلائیں, بھائی پولیتھین کا استعمال مت کیجیے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ بھائی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, آج سے 100 سال بعد انشاءاللہ ہمارے ہی پوتے, سکڑ پوتے تو رہیں گے زمین پر. پولیتھین, جیسے دودھ کے لیے ہم پولیتھین لیتے ہیں, جو لوگ بھی پیکٹ کا دودھ لیتے ہیں, وہ ہائیسٹ گریڈ آف پولیتھین سے بنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو کتنے کو نہیں معلوم کہ اٹ از ریسائکلڈ. آپ اسی دودھ والے کو جا کے دیں گے, وہ آپ کو پیسہ دے گا. تو ہم اپنے لوگوں کو بتائیں بھائی جہاں تک ہو سکے ہم پلاسٹک کے یوز کو کم کریں. ہم بتائیں کہ بھائی جہاں تک ہو سکے آپ گھر بنا رہے ہیں تو اپنے گھر کے آگے, آپ نے کورونا میں سنا ہوگا نا, آکسیجن گھر میں ہے, گھر کے آگے پودا لگاؤ. تو کیونکہ ہم کو اپنے صحت کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی پورٹرے کرنا ہے. یہ جو ایک نیگیٹو امیج بن رہی ہے کہ بھائی مسلمز جو ہے اس زمین کی حفاظت کو لے کے, اس کے ریسورسز کی حفاظت کو لے کر تھوڑے بھی فکر مند نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو سیمینار ہوگا, وہ پورا وائٹ واش ہو جائے گا. اس کے لیے بھی ہم کو اگر ہم سال میں 1-2 بچے تیار کر سکیں, آپ کے لیے اس کے بی ایس سی والے لوگ چاہیے, جن کی بی ایس سی باٹنی ہو, بی ایس سی زولوجی ہو, ایم ایس سی ہو, وہ آ کر بتائیں اوزون کیا ہوتا ہے, ریفریجریشن کیا ہوتا ہے. اس طرح چھوٹی چیزوں کو ہو سکتا ہے 10 چیزیں بتائی جائیں, 2 چیزیں سمجھ میں آئیں, لیکن وہ ٹرانسمٹ ہوگی. یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ نگلیکٹ کیا ہے, اور اس کو ہم کو ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایجپٹ اور سوڈان میں جو جنگ کی بات ہوئی تھی, اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو, کس لیے ہوئی تھی؟ ابھی 3 مہینے پہلے جو ڈیم بنا رہے ہیں نیل ندی پر, وہ کہ ہم پانی نہیں دیں گے. کیرلا اور تمل ناڈو میں جو سپریم کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہے, کس لیے لے کر, کاویری واٹر ڈسپیوٹ. تو پانی کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو بتائیں. یہ ہماری ایک مذہبی ذمہ داری بھی ہے, اور خاص کر اسلام کو پورٹرے, کیونکہ یاد رکھیں کنٹمپرری چیزوں میں ایک زمانہ ہوتا تھا جب لوگ اسلام قبول کیسے کرتے تھے, بزرگوں کی کرامات کو دیکھ کر, صحیح ہے,
یا اسلام کی پریکٹیکل تعلیمات کو دیکھ کر کہ یہاں برابری کا حق ہے. آج یوروپ اور امریکہ میں لوگ اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے، آپ ریسرچ کیجئے. اب تو بزرگ نہیں وہاں پر بہت جن کے کلمات آ رہے ہیں. آج جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں انگلینڈ اور امریکہ میں، یوروپ میں، وہ اسلام کی تعلیمات کو پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کو کنٹمپرری ایشوز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں کہ کیا ان کی یہ تعلیمات ہر دور کے لیے ہے، اور پھر وہ عقل سے اتنا زیادہ اسلام کی تعلیمات سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کہ اسلام قبول کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا اسلام ہر دور میں غالب رہے گا. یہ نہیں فرمایا گیا کہ مسلمان غالب رہیں گے، اسلام غالب رہے گا، کہ اسلام کی جو تھاٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. میں ابھی راستے میں مولانا امجد صاحب کے ساتھ رہا تھا، ان کو بتا رہا تھا آپ میں سے جو لوگ پین کارڈ کا فارم بھرتے ہیں اس کو ابھی کھول کے دیکھیے. پین کارڈ کا فارم جب بھریں گے تو اس میں ہوگا کہ اگر کوئی لیڈی خاتون بھر رہی ہے تو اس کے لیے ریمارک لگایا ہوا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے، خواتین اپنے باپ کا نام لکھ لیں، اپنے شوہر کا نام نہ لکھیں. یہ ابھی ہوا ہے، آج سے 10 سال پہلے جب بھرا تھا اس میں کلاز نہیں تھا سر. کیوں؟ اسلام کی تعلیم. شوہر بدل سکتا ہے، پھر پین کارڈ، دوسری شادی پھر پین کارڈ، تیسری شادی پھر باپ نہیں بدل سکتا. اسلام نے کہا کہ نہیں کہ شادی کے بعد بیٹی کو سرنیم بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر اسما بنت ابو بکر ہے تو شادی کے بعد بھی وہی رہے گی، اپنے شوہر کا نام لگائے. تو طرح اسلام کی تعلیمات کو جب لوگ دیکھ رہے ہیں کنٹمپرری ایشوز میں تو وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو یوں پیش کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 جو میرا اسپیشل ایریا ہے، اسپیشل ریسرچ ایریا ہے، جس کے لیے ہم کو وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو بہت ذہین ہوں، یا بولے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص صلاحیت دی، ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. سو کالڈ ماڈرن لبرل تھاٹ آج یہ اسلام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ماڈرنٹی کے نام پر آپ کچھ بھی کر دیجئے، جدید خیال ہے ہم. اب اگر آپ جواب ایسا دیں گے کہ جو آدمی 50-50 ہے آپ کے جواب سے اور دور ہو گیا تو آپ نے اسلام کو سپورٹ نہیں کیا اور نقصان پہنچا دیا. کیونکہ آج جو اٹیک ہو رہا ہے وہ یہی لوگ کر رہے ہیں. اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں ہے. جب یہ شاہین باغ کا پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی میں ایک ٹاپک دیا تھا، تم یہ بتاؤ کہ اس شاہین باغ کے پروٹیسٹ سے عورتوں کے پورٹریل میں کیا افیکٹ آیا. اس طرح کے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹاپک دینے ہیں. اسلام میں عورتوں کا حقوق، اس پہ 1000 مقالے لکھی گئے ہیں، 1000. میں نے کہا شاہین باغ پروٹیسٹ سے کیا اثر پڑا ہے. آپ نے دیکھا اس پورے پروٹیسٹ کو جن بچیوں نے لیڈ کیا سب کے سب حجاب لگائے ہوئی تھی. اب یہ جو لوگ کہتے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو حقوق نہیں ہے، they were shattered. ارے یہاں حقوق کیا، یہاں تو لیڈر بنی ہوئی ہے، انگلش بول رہی ہے فراٹے دار، میڈیا والوں کو جواب دے رہی ہیں، پلکارڈ لے رہی ہیں. ان کا یہ تھا کہ اسلام، اور وہ اپنی مرضی سے حجاب لگا رہی. تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں دین کا شوق رہے گا تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ اس انسیڈنس کو یہاں استعمال کر لو دین کی خدمت کے لیے. یہ کسی کتاب میں تھوڑی لکھا تھا، ہم نے یوز کیا کہ دیکھو ہم اس کو یوز کریں گے. اسی طرح آج جو لبرل تھاٹ آ رہی ہے، اور اس کے لیے ہمارے نواب صاحب اچھا پروگرام چلا رہے ہیں، مجھے بتایا بچوں کو انفیریورٹی کمپلیکس کو ختم کرنا. یہ اسکول اور کالجز کے بچوں کی سب سے بڑی بیماری ہے. ان کو گھر میں اگر اماں نے بول دیا کہ سبزی کے جھولے میں بازار سے سبزی لے کر آؤ، شرم آ رہی ہے، ارے ہم لوگ کیا بولیں گے. لیکن اس کو ہاف پینٹ کھڑے ہو کے سگریٹ پینے میں شرم نہیں آ رہی. اس کو بکری چرانے میں شرم آ رہی ہے، لوگ بولیں گے بکری چراتا ہوں. لیکن کتے چرانے میں اس کو فخر ہوتا ہے، آپ کتا چرا رہا ہوں، گھما رہا ہوں. میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں پہ کلیئر موٹا لکھا ہوا ہے، اگر آپ کتا گھمائیں گے اور آپ کے کتے نے گندگی کر دی تو آپ کو اٹھانا ہے، لوگ اٹھاتے ہیں. یہ انفیریٹی کمپلیکس، اس کے لیے گھر میں والدین کی پرورش
اور اس کے لیے میں چاہوں گا مفتی مصطفیٰ صاحب، اس کے لیے آپ کو سینٹر بنائیں کہ آپ کے بچوں میں اگر کوئی ایسا سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے یار اس کی میں تو احساس کمتری آ رہی ہے، اسلام کو لے کر شک و شبہ آ رہا ہے، یا اپنے آپ کو اپنے اسلام کو ڈسپلے کرنے میں شرما رہا ہے، آپ فوراً ایسے بچوں کے لیے ایک سینٹر بنائیے، وہاں پہ ایک اچھا مولانا ہو، اچھا جو بچوں کو ایک دم ابھار سکے، ایک کوئی روحانی شخص بیٹھا ہو، ایک کوئی وکیل بیٹھا ہو جو آپ کے بچوں کو وہ جذبہ دے سکے، کیونکہ وہ کمپلیکس کہ ہم حق پر ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر آپ کے بچوں میں نہیں ہے تو وہ اسکول میں جائے گا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے صاحب، سلام کرتا ہوں تو وہ وعلیکم السلام بولنے میں شرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے قیامت نہیں ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، لوگ ٹی وی پر آ کر کھلے عام گوبر کھا رہے ہیں، دیکھا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا، اس پہ ان کو شرم نہیں آتی ہے، اور ہمارے لوگوں کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہم بریانی کھاتے ہیں۔ انفیریورٹی کمپلیکس، تو یہ آج کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے۔ ایک ہوتا ہے نہیں جی یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، ہم اس پہ رہیں گے۔ بھائی یہ ایسے گھروں میں آپ اگر پیورلی مسلم سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جیسی آپ کا بچہ یہاں سے اٹھ کر ہائر ایجوکیشن کے لیے گیا دوسری جگہ پر، وہاں پر بمبارڈمنٹ آف تھاٹ، کیوں اسلام میں 3 شادی ہے، کیوں نبی علیہ السلام نے 11 شادی کیوں کی، عورتوں کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، تم کیوں جانوروں کو کاٹتے ہو، تو بتاؤ اب ایک نیا کانسیپٹ آیا جب ہم نے ثابت کر دیا بھائی آپ بھی تو نان ویج کھاتے ہیں، تو نیا کانسیپٹ کیا اعتراض کہ نہیں دیکھیے بھائی ایک بار کاٹتے ہیں نا جھٹکے سے تو جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، آپ لوگ جو دھیرے دھیرے کاٹتے ہیں اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اب بچہ پریشان، اس کا جواب میں کیا دوں؟ آپ میڈیکل دلیل لے کر آ رہے ہیں، آپ کو قریشی صاحب ڈاکٹر قریشی صاحب بتا دیں گے سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جس جانور کو آپ دھیرے دھیرے کاٹتے ہیں، یعنی حلال طریقے سے کاٹتے ہیں، اس کا پمپنگ آف دا بلڈ 100% ہوتا ہے، وہ تو نہیں جی یہاں تو آپ اپنے ہیلتھ کے لیے جانور کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کیا بولیں گے؟ یعنی ہر مرحلے پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اسلام میں ہر ایک کا جواب موجود ہے۔ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہم کو بس ان تمام چیزوں کے لیے منظم سسٹم بنانا، لوگ ہیں جواب دینے کے لیے ہیں، لیکن وہی ہے کہ چیزوں کو بند بکسے میں رکھے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان کو ہم بلائیں۔ اور آخری بات، جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ان میں انٹرسٹ کریٹ کرنا کوئی بہت بڑی، مجھے شوق ہے میں کر رہا ہوں، تو ہم کو 2 طریقے کے لوگ چاہیے۔ جو لوگ کسی فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے سیکشن بنا دیے، بھائی اب 4 لوگ ہیں، آپ صرف ہیومن رائٹس کو دیکھیں گے، اب ان کے لیے آپ کسی کو بلائیں گے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوگا، ہیومن رائٹس پہ یہ بک پڑھیے، یہ اسکالرس ہیں، یہ ویب سائٹس ہیں۔ اب وہ 4 بچے آپ کے شہر کے ہیومن رائٹس پہ ہی کام کریں گے۔ اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ ایسے بچے جن کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے زندگی میں، صرف کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، ان کا انٹرسٹ جگانا ہے۔ پہلا والا آپ کو وہ بچہ مل گیا جس کے میں آلریڈی انٹرسٹ ہے، اس کو آپ نے کام میں لگا دیا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انگلش میں بہت اچھی کہاوت ہے، میرے اسٹوڈنٹس نے میرے اسپورٹ کو اپنے ڈائری کے فرسٹ بک پہ لکھا ہے، ٹرائی ٹو گیٹ واٹ یو لائک، ادروائز you will be forced to like what you get۔ آپ کو جو پسند ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ جو آپ کو مل جائے گا اس کو لا محالہ آپ کو پسند کرنا پڑے گا۔ تو آپ کی جو صلاحیت ہے، جو آپ کو پسند ہے کہ علم فقہ ہو، علم کلام ہو، حالات حاضرہ، جس فیلڈ میں آپ پسند ہے آپ اس میں لگائیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس فیلڈ کے استعمال کر کے ہم اسلام کے دفاع کریں، مقصد یہ ہے، فیم نہیں ہے کہ ہم کو این جی او بلا رہے ہیں، ہیومن رائٹس نہیں۔ اسلام پر اگر اعتراض ہوگا تو ہم جواب دیں گے، ہم کو کسی اور پر اٹیک نہیں کرنا ہے۔ ہمارے مذہب، ہمارے دین، ہمارے بچیوں پر، ہمارے تہذیب پر، ہمارے کلچر پر اگر اعتراض ہوگا تو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی قوت کے مطابق اس کو ایسے جواب کے لیے تیاری کرو۔ اس کے لیے ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سیریز آف ٹاک ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ بیٹھ کر مفتی ان لوگوں کی تنظیم میں نے دیکھا ماشاءاللہ ایک میڈیکل ونگ تیار ہو چکا ہے، میڈیا ونگ تیار ہو گیا ہے،
ایجوکیشن ونگ تیار ہو گیا ہے. دارالعلوم جامعہ رضویہ امجدیہ سے الگ الگ شعبے جڑ چکے ہیں. آپ لوگ الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں, اپنے علاقے میں یوتھ کو دیکھیے. اور ایک چیز بتا دوں بہت بنیادی ہے, کسی بھی یونیورسٹی اور کالج کا انٹرنس ایگزام ہوتا ہے, بولتے ہیں بھائی جس کے 50% سے زیادہ آئیں گے وہی اس میں بیٹھ سکتا ہے, ہوتا ہے. آپ بولے بھائی جس کے 10th میں 50% سے زیادہ آئیں گے وہی سائنس لے سکتا ہے, جو نیٹ کوالیفائی کرے گا وہی بن سکتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جن کے میں خواہشات تو ہوں گی لیکن وہ صلاحیت نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کو پروموٹ کر کے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. تو جن لوگوں کو آپ انتخاب کریں آپ دیکھ لیں کہ ان میں وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں کہ یہ کورس کر سکتے ہیں. کورس سے مراد یہ چیز, جیسے میڈیا میں کوئی آنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کسی ایک لینگویج میں رائٹنگ سکل ہونی چاہیے. کوئی بولے میں ہسٹری پہ کام کروں گا, تاریخ اپنے آپ میں. میں بھی شام کو نواب صاحب کو بول رہا تھا کہ بھائی آپ جو بچوں کے گروپ چلا رہے ہیں آپ ہر 6 مہینے میں ان کو ناگپور کے اطراف میں کسی ہسٹوریکل پلیس میں لے کے جائیے. مفتی صاحب کی تنظیم جو ہے ناشتہ پانی کا انتظام کر دے گی, امید کرتا ہوں. ان بچوں کو لے کے جائیے اور بولیے اب آنے کے بعد ان سے رپورٹ لکھوائیے ہم نے کیا دیکھا. ان سے لکھنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی اور ان کو تاریخی چیزوں کو جاننے کی بھی خواہش بڑھے گی. ایسے آپ چھوٹے چھوٹے کام کر سکتے ہیں. بچوں کو جوڑیے, یوتھ کو جوڑیے, کام وہی لوگ کریں گے. جو لوگ 55 پلس ہو گئے ہیں وہ اب مینٹر کے رول میں آ سکتے ہیں, گائیڈ کے رول میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کو واپس کرنا ہے وی ہیو ٹو ورک آن وار فوٹنگ. کیونکہ اب جو اعتراض ہو رہا ہے, میں ایک سامنے نام نہیں دوں گا, ایک تنظیم تھی نام نہیں دوں گا, ایک تنظیم ہے, انہوں نے 100 لوگوں کو اکٹھا کیا اور بینر لے کے کھڑے ہو گئے سیف پیلسٹین سیف پیلسٹین. تو میں نے ان کے والی کو فون کیا, بڑے اچھے تعلقات ہیں. میں نے کہا حضرت آپ نے وہ جو 100 لوگوں کو اکٹھا کیا کہ فلسطین کی حفاظت کرو, ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص تھا جو کھڑے ہو کر 5 منٹ بتا سکے کہ فلسطین پر یہودیوں کا جو قبضہ کب شروع ہوا, اس کی تاریخ کیا ہے؟ بولے نہیں. میں نے کہا اس سے اچھا ہوتا آپ 50 لوگوں کو چیئر پہ بیٹھاتے, ایک 45 منٹ کا لیکچر پڑھاتے کہ یہ فلسطین اور یہودی کا مسئلہ کیا ہے. یہ ذرا اچھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو میں آپ چپ ماشاءاللہ کیونکہ آپ لوگ یہاں آئے ہیں آپ کو دعوت دے گے. ایک آخری بات یہ ہے, ہم میڈیا کے خواہش مند نہ ہوں, کیونکہ وہ ایک الگ جماعت بچوں کی ہوتی ہے. ہم ایسے آدمی کو بلائیں جو لفاظی اور جذباتی تقریر کرے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری یہ جو گفتگو بڑے خشک لگی ہو, لیکن اس میں مواد اتنا دیا گیا ہے جو کام کرنے والے ہیں. تو ہر انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کو اپنے ٹیسٹ کو ویسا بنانا ہے کہ اہل علم اور کام کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو. شہرت کی خواہش ہم کو نہیں کرنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قبول کر لے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, آپ لوگ یہاں آئے. اگر آپ کو اس ٹاپک سے متعلق کچھ کہنا ہو, پوچھنا ہو, مشورہ دینا ہو تو پلیز بی اسپیسیفک اینڈ وی آر ریڈی فار ڈسکشنز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.